نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی دنیا اور آخرت میں مشروبات کا سردار، اور نبی علیہ السلام کھانے پینے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے جو آ گیا، لیکن ٹھنڈا پانی کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ 36 میل دور سے آپ کے لیے پانی آتا تھا، 36 میل دور سقیہ ایک مقام ہے، وہاں سے پانی آتا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، اور قریب کے کنووں کا بھی بعض کنووں پہ جا کے آپ پانی پیتے تھے۔ جیسے انسان کبھی مری جاتا ہے، کہیں راستوں میں جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں جاتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے اور شوق سے پیتا ہے۔ اچھا جی، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ برکت والا اور سب سے اچھا پانی کون سا ہے جی؟ آب زمزم۔ اچھا، جنت کا پانی زیادہ افضل ہے یا آب زمزم؟ آب زمزم یا جنت کا پانی؟ آب زمزم۔ اچھا جی، آب کوثر زیادہ افضل ہے یا آب زمزم؟ آب کوثر نہیں بھائی، آب زمزم سب سے افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جس نبی علیہ السلام کا جسم مبارک، یہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے بہت ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا۔ وہ کوثر کا بھی لا سکتے تھے، جنت کا بھی لا سکتے تھے، تو افضل نبی کے لیے اس افضل ترین سفر میں جو پانی استعمال ہوا وہ آب زمزم کا تھا۔ لیکن ایک پانی اس سے بھی زیادہ افضل، آب زمزم سے بھی زیادہ، وہ کون سا؟ ماشاءاللہ، نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی ایک موقع پہ نکلا تھا وہ آب زمزم سے بھی افضل کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے نکلا۔ تو آب زمزم تمام پانیوں میں سب سے افضل ہے۔ لیکن آج کل اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، وہاں پتہ یہ لگا کہ زمزم میں وہ جب نکالتے ہیں کنویں سے، پھر وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا سسٹم سے گزارا جاتا ہے، اور پھر پیک کیا جاتا ہے، پھر پلایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ خبر مجھے لگی، اور اب ڈائریکٹ کنویں کا پانی نہیں ملتا، اس کو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزارتے ہیں، اس نام کے اوپر، صحت کے نام کے اوپر۔ تو اس پہ بس انا للہ ہی پڑھنی چاہیے۔ تو آب زمزم سے بہتر پانی زمین کے اوپر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، طبرانی کی روایت، کہ کرۂ ارض کے اوپر سب سے عمدہ اور بہترین پانی زمزم ہے۔ آب زمزم کے بارے میں ایک بات اور سنیں، جو حج عمرے پہ جانے والے ہیں وہ اس پر عمل بھی کریں، اور جو یہاں بھی پانی پئیں آب زمزم، وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ذرا سنیں، مزیدار بات ہے، ابن ماجہ، بہقی، احمد، کئی احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے وہ مفید۔ ہمارے کتنے مقاصد ہیں، کتنی حاجات ہیں، کتنی دعائیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ مزہ تو تب آئے نا مسجد نبوی شریف میں آپ ہوں اور آب زمزم پینے کے بعد یا پینے سے پہلے اس بات کو اللہ کے محبوب وہیں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو کہیں، اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی ہو جاتا ہے، اللہ میں اس مقصد کے لیے پی رہا ہوں، اور وہ مقصد اللہ کو بیان کر دیں، اور آخر میں کہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے محبوب نے سچ کہا۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، تو یہ یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن مسجد نبوی شریف میں جہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، وہیں پر یہ تازہ بات کرنا، اللہ سے مانگنا، اور جو چاہے اللہ سے مانگ لے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم بھوکے کا کھانا بھی ہے اور بیمار کے لیے دوا بھی۔ بھوکے کا کھانا بھی، بیمار کی دوا بھی۔ فرمایا کہ تم اسے بیماری میں صحت کے لیے پیو گے تو اللہ صحت دے گا، بھوک کی حالت میں بھوک ختم کرنے کے لیے پیو گے تو اللہ بھوک کو پورا کرے گا، بھوک بجھا دے گا، اور پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ بھوک کو مٹا دے گا، بھوک کی صورت میں، پیاس کو بجھا دے گا۔ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن یہ مکہ مکرمہ میں رہے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ، جتنا بھی 40 دن یا 1 مہینہ، 2 روایات موجود ہیں، کہ میں وہاں رہا، صرف آب زمزم ہی بھوک کی نیت سے پیتا رہا، کھانے کی نیت سے پیتا رہا۔ 1 مہینے بعد میرا جسم موٹا ہو گیا، پیٹ میں سلوٹیں پڑ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آب زمزم جو ہے نا بوتلوں میں بھر کے لاتی تھیں، اور فرماتی تھی نبی علیہ السلام بھی مٹکے میں اور مشکیزے وغیرہ میں اس کو مشکوں وغیرہ میں لایا کرتے تھے۔ تو آب زمزم جو حجاج لے کر آتے ہیں، عمرہ کرنے والے لے کر آتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے محبوب بھی لائے ہیں، امی عائشہ بھی لائی ہیں، تو یہ تو بڑا ہی مبارک عمل۔ اچھا جی، آب زمزم کے بعد ایک پانی اور ہے جو بڑی برکت والا، قرآن میں اس کا ذکر ہے جی، وہ کون سا ہے جی؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔
کیا ہے جی یہ؟ بارش کا پانی۔ بارش کا پانی جب بارش ہوتی تھی نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نفع والا بنا دے، خیر والا بنا دے، مفید بنا دے، یہ دعا مانگتے تھے۔ جب بارش ہو تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ اس پانی کو جو آ رہا ہے ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے، مفید بنا دے۔ ایک صحابی تھے عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام بتایا جی؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے یہ؟ صحابی۔ اب یہ صحابی کا عمل بتا رہا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، لیکن آپ کے ایک پیارے کا عمل ہے۔ تو صحابی کا عمل یہ بھی بڑا پکا عمل ہوتا ہے جی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے، بڑے بیمار تھے۔ اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا، پوچھا بھائی پانی ہے گھر میں بارش کا؟ کہا نہیں، دیکھو تلاش کرو۔ گئے مختلف گھروں میں تلاش کیا، ایک گھر سے پانی مل گیا بارش کا، رکھا ہوا تھا انہوں نے، اب وہ لے آئے۔ اب بیٹا جب پانی لے کر آ گیا نا بارش کا، اب عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، ایک برتن منگوایا اور وہ پانی اس میں ڈالا، فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا۔ یہ برکت والا پانی جمع ہو گیا۔ اس کے بعد کہا بیٹا اب جاؤ شہد لے کر آؤ، اور قرآن کی آیت پڑھی فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے، شہد اس میں ڈالا۔ پھر فرمایا کہ بیٹا اب زیتون بھی لے کر آؤ، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ آیت کا حصہ پڑھا، کہا زیتون لے کر آؤ۔ اب وہ زیتون بھی لے آیا۔ اب بارش کے پانی میں پہلے شہد ڈالا، پھر زیتون ڈالا، ان کو ملایا اور پینا شروع کر دیا، چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ یعنی کہ برکت والا پانی، شفا والا شہد اور برکت والا زیتون، تینوں کو جمع کیا اور پی لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو بیماری سی چند دنوں میں شفا یاب ہو گئے۔ طب نبوی میں یہ واقعہ موجود ہے، تو یہ بھی ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک پانی اور ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، سمندر کا پانی۔ سمندر کا پانی جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک ہے۔